انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو قرآن کی جو بھی تعلیمات ہے وہ ذکر ہے، اور جو اللہ کی فرمان برداری ہے وہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری، فرمان برداری۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں فرمان برداری کے لیے قبول فرمائے، قرآن کے احکامات زندہ کرنے کے لیے قبول فرمائے، تو ہم کس چیز میں ہیں؟ ذکر میں ہیں۔ اور ذکر اثر کے بعد ذکر میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے کام بناؤں گا، اللہ ہمارے کام بھی بنا دے گا۔ اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم فی سبیل اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔ اور وہ اللہ کے راستے کے فضائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث میں فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ اب ہماری ایک شام اللہ کے نام، ایک شام اللہ کے راستے میں، ایک شام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور دنیا و ما فیہا، پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا وما فیہا، پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں زیادہ عطا کریں گے۔ اب اس وقت پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کے مال و دولت، خزانے ہمیں مل جائے کتنی خوشی ہوگی، لیکن یہ غیب کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم الیقین بھی عطا فرمائے، عین الیقین بھی عطا فرمائے۔ تو یہ آپ نے تو تصور کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ ہمیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ دیں گے۔ اور اس وقت ہم اللہ کے ذکر میں، کس چیز میں ہیں؟ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اور جو بڑا ذکر ہے وہ اللہ کی فرمان برداری ہے۔ اس وقت اگر آپ میں سے کسی نے ایک جملہ دل دماغ کے اندر بٹھا دیا امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کل مطیع ذاکر، اللہ کا ہر فرمان بردار ذاکر ہے، تو سمجھو کہ میرا آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ہے یہ قیمتی بن گیا۔ صرف ایک بات سیکھ لی کہ اللہ کا ہر فرمان بردار کیا ہے؟ ذاکر ہے۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ غافل ہے، اگرچہ وہ سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے بد نظری کر رہا ہے اور ساتھ سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ غافل ہے۔ ذاکر کون ہے؟ جو اللہ کا فرمان بردار ہے۔ تو یہ سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمان بردار بنائے، قرآن والی زندگی دے۔ ایک اور نیت کر لیں، وہ نیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ بھی اور مناسب دیکھ سکتے بیٹے تھک نہ جائیں، جب اگر تھک گئے تو حالت بدل دی، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ فضیلت کہ ایک سنت زندہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جنت میں میت ملے گی۔ تو جو آدمی فرض کو زندہ، واجب زندہ کرے گا یا الواجبات یا فرض کو زندہ کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یا الفرائض، یا الفرائض۔ تو اس وقت ہم ایک نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے کچھ فرائض، کچھ واجبات اور کچھ سنتیں زندہ کر لی، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور جو ہے دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، اللہ کی بات کا ہم نے استماع کرنا ہے۔ استماع کا مطلب ہے غور سے سننا، اور زیادہ غور سے، محبت سے سننا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، یعنی جس طرح بیٹھنا آسان ہو آپ کے لیے، کیونکہ مغرب تک کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹھنا آسان ہونا ہے۔ تو ہم نے استماع کرنا ہے، اور استماع کسے کہتے ہیں؟ اور زیادہ غور سے، دھیان سے بات سننا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ قرآن کے استماع کی وجہ سے انسان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو جو ہے اس کے عقل میں اضافہ فرماتے ہیں، انسان کو عقل مند قرار دیا ہے اس انسان کو جو قرآن کا استماع کرتا ہے۔ تو قرآن کو میں نے بہت زیادہ غور سے سننا ہے تاکہ میری ہدایت میں اضافہ ہو اور میرے عقل و دانش میں اضافہ ہو۔ تو یہ نیتیں کرنی ہے۔